السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن کے وقفے کے بعد آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ آج ایک عجیب و غریب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کے حوالے سے گفتگو کرنی۔ ہم خود بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم دین میں کس حد تک مستقیم ہیں، کن کن معمولی اعذار کی بنا پر، معمولی باتوں کی بنا پر ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کن چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے رسول اللہ کے طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں کے طانے کی وجہ سے لوگ طنز کریں گے، ڈانٹیں گے، لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اکثر و بیشتر دین کے اہم امور کو چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ کے صحابہ ہماری طرح کے انسان ہی تھے، وہ کھاتے پیتے بھی تھے، لیکن جب دین کی بات آتی تھی تو ان کی استقامت بڑھ جاتی تھی۔ یہ واقعہ ہے سیدنا عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سیدنا عمر فاروق نے اہل روم سے لڑائی کے لیے ایک دستہ روانہ کیا۔ اس وقت قیصر روم نے صحابہ کی بہادری کو دیکھ کر، ان کی شجاعت کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ لڑائی کئی دن جاری رہی، مسلمان کچھ قیدی بھی ہاتھ لگے۔ قیصر روم نے ایک مرتبہ اپنے لوگوں سے کہا کہ اچھا کوئی مسلمان قیدی ہمارے پاس ہے تو اسے سامنے لاؤ۔ لوگوں نے عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی کو پیش کیا۔ قیصر کے ساتھ جو عبداللہ کا مکالمہ ہوا بڑا زبردست ہوا۔ وہ مکالمہ بیان کرنا مقصود ہے۔ قیصر نے کہا کہ آپ عیسائیت قبول کر لو، معاف کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا بالکل نہیں، عیسائیت قبول نہیں کروں گا۔ قیصر نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، عیسائیت قبول کر لو، اپنی آدھی سلطنت دوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی مجھے منظور نہیں۔ قیصر نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، میری بات مان لو، عیسائیت قبول کر لو، آدھی سلطنت بھی دوں گا اور بقیہ آدھی سلطنت میں تمہیں شریک کار بھی بنا دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ السہمی نے فرمایا کہ یہ بات بھی نہیں ہے، کچھ بھی کر لو، میں دین اسلام کو نہیں چھوڑنے والا۔ قیصر کو اور غصہ چڑھا، مزید غصے میں آیا، کہا کہ اس کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دو۔ ایک عمارت کا ستون تھا، اس کے ساتھ باندھو اور اس کے چاروں طرف تیر انداز کھڑے کر کے تیر مارو ڈرانے کے لیے۔ لیکن حذافہ جو عبداللہ بن حذافہ سہمی ہیں وہ پھر بھی نہ ڈرے۔ قیصر اور پریشان ہو گیا، غصہ بھی آیا، پھر کہنے لگا اچھا ایسا کرو، اس کو جیل میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر۔ جب موت کے قریب ہوئے تو آپ کے سامنے خنزیر کا گوشت اور شراب پیش کی گئی۔ آپ نے آسمان کی طرف منہ ایسے کیا اور کہنے لگے اے رب العالمین، اگرچہ میری حالت مضطر کی ہے، مجبور کی ہے، جس کے لیے یہ جائز ہے، لیکن میں اپنے دشمن کو خوش کرنے کے لیے اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ قیصر نے کہا کہ اچھا پھر ان کے لیے بہترین قسم کا عمدہ اور اعلیٰ کھانا بنوایا جائے، اور ساتھ میں ایک خاتون کو کہا کہ تم جا کر حضرت عبداللہ بن حذافہ کے ساتھ بیٹھو۔
خوبصورت خاتون، لیکن عبداللہ نے جب خاتون کو دیکھا تو ذکر میں مشغول ہو۔ بالآخر وہ خاتون بتک کر غصے سے اٹھ کر چلی گئی کہ تم نے مجھے کس کے حوالے کیا جو میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ قیصر کو اور غصہ آیا اور وہ مزید پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنے کارندوں کو کہا کہ ایک پیتل کی دیگ میں تیل لگاؤ، تیل اس میں ڈالو اور اس کو آگ کے اوپر چڑھا کر تیل کو گرم کرو۔ پھر کچھ اور مسلمان قیدیوں کو بلایا اور اس میں سے ایک قیدی کو اس کے اندر ڈال دیا۔ گرم تیل میں جو ہی جلا وہ قیدی تو ایک چیخ بلند ہوئی اور فوراً وہ کوئلہ بن گیا، بالکل ہڈیاں تک جل گئیں اس کی۔ عبداللہ بن حذیفہ کے بارے میں اس نے کہا کہ ان کو بھی اسی تیل والی دیگ کے اندر ڈال۔ جب آپ کو تیل کی تپش کے قریب لایا گیا تو عبداللہ رونے لگے۔ قیصر خوش ہو گیا کہ اب یہ موت سے رو رہا ہے۔ بلوایا، کہنے لگا عیسائیت کو بول کر دو، معاف کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا میں رونا اس لیے نہیں رو رہا تھا کہ میں اب مارا جاؤں گا یا شہید ہو جاؤں گا، میں اس لیے رو رہا تھا کہ یہ ایک جان ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر رہا۔ اگر میرے سر کے بالوں کے برابر بھی جانیں ہوتی وہ بھی اس دین متین پر قربان کر۔ قیصر بڑا حیران ہوا اور اس نے اپنی زندگی میں ایسا مناظرہ نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن حذیفہ کو اس نے کہا کہ اچھا ایک آخری موقع دیتا ہوں، میرے ماتھے پر بوسہ دے دو، یہاں آ کے ماتھے پہ سر پہ بوسہ دے دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ آپ نے فرمایا ایک شرط پر بوسہ دوں گا، جب تم میرے ساتھ اور مسلمان قیدیوں کی رہائی کا اعلان کرو۔ قیصر نے سارے مسلمان قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا۔ عبداللہ بن حذیفہ بن قیس السہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر قیصر کو اس کے سر پہ بوسہ دے دیا۔ جب آپ نے بوسہ دیا قیصر نے رہا کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں مدینہ منورہ واپس آئے، آپ کو بتایا تو آپ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ عبداللہ کا سر اس لائق ہے کہ اسے مسلمان بوسہ دے۔ یہ کہہ کر سب سے پہلے آپ نے سیدنا عبداللہ کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ اس واقعے کا بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ دیکھیں دین میں استقامت صحابہ کی تھی۔ ہم والدین کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے، عزیز و اقارب کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے دین کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، پردہ چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، حج اور زکوٰۃ چھوڑ دیتے ہیں، قربانی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم فضول خرچی کو نہیں چھوڑ سکتے کہ لوگ کہیں گے، ہم نے غلط معانی اس کو پہنائے ہوئے ہیں۔ ہم نے ہر چیز کو، دین کی ساری چیزوں کو دنیا کے اوپر تولنا شروع کر، ہمارے سے استقامت ختم ہو گئی، جبکہ صحابہ کرام ہماری طرح کے انسان دین پر مستقیم تھے۔